قربانی کے فلسفے میں غور کیا جائے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے تو بندہ اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ صرف جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت خود کھا لینا اور دوسروں کو بانٹ کر کے کھلا دینا، صرف اتنا ہی قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قربانی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے، لیکن قربانی اپنے اندر ایک بہت بڑا مقصد رکھتی ہے۔ قربانی کا اپنا ایک فلسفہ ہے اور قربانی کرنے کے پیچھے ایک بندہ مومن کی بہت بڑی نشو و نما موجود ہے۔ بندہ اگر اس کے اندر غور کرے تو قربانی کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ گردن رکھ دو، سر جھکا دو، گردن رکھ دو میری بارگاہ میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی میں نے سارے عالموں کے رب کے حضور اپنی گردن کو رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی وہ جذبہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا تو بات وہاں پہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس کے اندر ذرہ برابر بھی نقطے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی، چوں چرا کا کوئی موقع باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اور خاص طور سے قربانی کے اندر بہت بڑا یہ ایک جذبہ رضا اور جذبہ تسلیم ہے جو کھل کر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ قربانی کا جو فلسفہ اس میں آپ غور کریں گے تو اس میں بھی آپ کو یہی پتا چلے گا کہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ بندے کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے، بندے کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ جب تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تو مسلمان اور مومن کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو مرضی اللہ کی وہی مرضی میری ہے، جہاں میرا رب حکم دے گا وہیں پر میں اپنے سر کو جھکا دوں گا، میرا رب جہاں سے مجھے روکے گا وہاں میں کبھی بھی اپنے قدموں کو نہیں بڑھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی وہ جذبہ تسلیم و رضا تھا جو آج بھی اہل ایمان کے اندر قربانی کی شکل کے اندر باقی رکھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ بندہ قربانی کے فلسفے کو سمجھے کہ میں نے 10,000 20,000 اور 50,000 کا بکرا کیوں قربان کیا؟ کیونکہ اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 50,000 کا 25,000 کا بکرا قربان کر سکتا ہے، کیا وہی پروردگار عالم اگر یہ کہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ اگر واقعی وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے جو قربانی کی ہے اس کے دل کے اندر رب کا تقوی نہیں ہے، اس نے صرف جو ہے وہ قربانی برائے قربانی ہی کی ہے، صحیح معنوں کے اندر وہ قربانی کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پایا ہے۔